کے متلاشی اور ہم ملتمس ہوں گے۔ ہم نے 25 کروڑ عوام کے پاس اپنا مقدمہ پیش کر دیا اور الحمدللہ عوام نے ہمیں بڑا کلیئر مینڈیٹ دیا اور انہوں نے جا کر بھرپور انداز سے بتایا کہ ہم ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے، اور ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیا گیا۔ انہوں نے واضح فیصلہ دیا کہ عمران خان کے بغیر جو ہے پاکستان کی جمہور نہیں چل سکتی ہے، اور عمران خان پر جو تسلسل سے اس کو پابند سلاسل کیا گیا، اس پر جھوٹے مقدمات درج کر کے اس کو سزائیں کی گئیں، عوام نے انہیں مسترد کیا، یکسر مسترد کیا، اور عوام نے کہا کہ عمران خان نہ باغی ہے اور نہ ہی عمران خان مجرم ہے، اور جمہور پر چونکہ وفاداری اس کی لازم اور واجب ہے اور سبھی ادارے اس کے تابع ہیں، تو میں تقاضا کرتا ہوں فی الفور کہ عمران خان کو فی الفور رہا کیا جائے، اور عمران خان کے مقدمے اور ان کی سزائیں کالعدم قرار دے کر آرٹیکل 45 میں صدر پاکستان ان کو فوراً رہا کریں، اور بصورت دیگر فوراً ان کے مقدمات لگائے جائیں، اپیلیں، اور جس صورت سے ان کو تیزی سے ان کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر سزائیں کی گئی ہیں اسی طرح ان کو بری کیا جائے۔ اگر ذل سبحانی جو کو تاج پوشی کے لیے لائے گئے تھے، جن کے خواب 8 فروری کو چکنا چور ہو گئے، جن کو عوام نے واضح طور پر مسترد کیا، اگر ان کے مقدمات اس طرح سن کر اور ان کے شواہد کے باوجود ان کو بری کیا جاتا ہے، تو یہاں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عمران خان، جس کے وکیل کو بھی اجازت نہیں دی گئی، جس کا بیان بھی نہیں لکھا گیا ہے، جس کو صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا ہے، جس کی بحث بھی نہیں سنی گئی ہے وکیلوں کی، اور ایک بلڈوز کر کے جس کو ایک سکسیشن میں 1 ہفتے میں 3 سزائیں دی گئی ہیں، وہ انصاف کے ایوانوں پر ایک کلنک کا ایسا ٹیکا ہے جو تا حیات جو ہے اس ملک کی عدالتی نظائر پر جو ہے ایک کلنک کا ٹیکا متصور کیا جائے گا۔ سو اس لیے پاکستان کے عوام جنہوں نے ایک دو ٹوک فیصلہ دیا ہے، ان کی خواہشات، ان کی پلس، ان کی نبض، ان کے احساسات، ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اس کو فی الفور جو ہے کالعدم قرار دے کے عمران خان کو دوبارہ یہ حق دیا جائے، کیونکہ ہم اس کے باوجود ہم لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر آئے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہے، یہ شوشہ جانے کیسے انہوں نے ایجاد کر لیا۔ ہم نے جتنے کاغذات نامزدگی دیے تھے، ہم نے پی ٹی آئی لکھا تھا اس پر، پی ٹی آئی کبھی بین نہیں ہوئی، نہ ہی الیکشن کمیشن یہ بین کر سکتی ہے، نہ اسے اختیار ہے۔ یہ سمبل صرف ہمارا لیا تھا، ہم تو ایک جو ہے بلہ لینے گئے تھے، انہوں نے جہیز کا پورا سامان ہمیں دے دیا، لیکن بلے کا ووٹ نہیں تھا، ووٹ عمران خان کا تھا، عمران خان کا تھا۔ یہ واحد الیکشن ہے، میں نے 5 دہائی دیکھے ہیں الیکشن، یہ واحد الیکشن ہے جس میں ووٹر کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہا تھا، جس میں ووٹر کی ضد تھی کہ میں اپنے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گا، جس نے سمبل کے لیے آ کے ہلکان ہو کر ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ میرا سمبل کے تھا، حالانکہ الٹریٹ جو ہے ہماری الٹریسی ریٹ 50% ہے تقریباً، لیکن اس کو آفرین ہے جس نے اس کے باوجود کہ وہ انگریزی کا ہنسا تھا کہ انہوں نے بھرپور انداز سے دیا، اور میں خواجہ سعد رفیق کو بھی یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے گریس دکھا کے جمہوری روایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے اپنی شکست کو تسلیم کیا، اور اس نے مجھے فون پر مبارکباد دی، اور میں نے اسے کہا کہ کاش تم اپنے بڑوں کو بھی یہ درس دو۔ اگر نواز شریف ہار گیا ہے ڈاکٹر یاسمین سے تو کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے اسے شکست تسلیم کرنے میں، اور اگر خواجہ آصف ہار گیا ہے ریحانہ عثمان ڈار سے تو اسے کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، شرم نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کرے اور لوگوں سے جو ہے وہ معذرت کرے کہ جس انداز سے کرتے رہے۔ لیکن ڈھٹائی اور بے شرمی کی انتہا ہے۔ یہی خواجہ آصف سے جو اسمبلی میں کہا کرتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو میں انہی کے لفظ دہراتے ہوئے کہتا ہوں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ آپ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی وکٹری سپیچ کر رہے ہیں؟ او بھائی، آپ کے اندھے، آپ کے سارے چینلز اس آلودہ الیکشن کو بھی، جس کو دنیا ساری
مذمت کر رہی ہے کہ جو الیکشن آرٹیکل جو فارم 45 اور فارم 45 ہوتا ہے جب الیکشن ختم ہونے کے بعد ریٹرننگ پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسر جب گنتی کرتا ہے اور پولنگ ایجنٹس کے سامنے اور گنتی کا کاؤنٹ وہ اس فارم پر اپنے مہر اور دستخط سے اور تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط سے وہ موقع پر جاری کرتا ہے. پولنگ وہاں تک تو ٹھیک ہے الیکشن. ہمارے ساروں کے پاس جو 60 ہمارے چرائے گئے ہیں ان کے بھی ہمارے پاس فارم موجود ہیں. یعنی فارم 45 کے مطابق ہمارے 170 لوگ جیت رہے ہیں. 170 ہمارے پی ٹی آئی کے جیت رہے ہیں. یہ انڈیپینڈنٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بطور آئینی ایک جماعت کے قانونی جماعت کے ایگزسٹ کرتی ہے اور ہم پی ٹی آئی ہیں. ہمیں انڈیپینڈنٹ کہنا یہ غلط ہے, غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. تو اس لیے ہمارے پی ٹی آئی کے ارکان کا 170 تھی اور اگر ہمیں 230 میں مخصوص نشستیں جس میں خواتین ہیں اور جس میں ہمارے اقلیتی بھائی ہیں یا بہنیں ہیں وہ شامل کریں تو ہم 200 کا فگر کراس کرتے ہیں. اس لیے دنیا کی جمہور میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے ایمرج الیکشن میں ہوتی ہے اس کو حق دیا جاتا ہے حکومت بنانے کا. حیرت ہوتی ہے بندر بانٹ ہو رہی ہے دو پارٹیوں کے درمیان. وہ کہتا ہے اب وزیر اعظم اتنے سال کے لیے تم بن جاؤ 3, وہ کہتا ہے تم 2 سال کے لیے بن جاؤ, وہ کہتا ہے وزیر اعلیٰ میری بیٹی کو دے دو, وہ کہتا ہے صدر پاکستان ہمیں دے دو, وہ کہتا ہے گورنر فلانے کو دے دو. اور یہ کوئی بندر بانٹ ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے مذاق جمہوریت کے ساتھ؟ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ کون ہوتے ہیں جنہیں مسترد کیا ہے عوام نے کہ یہ اس طرح سے آپس میں بندر بانٹ کریں جن کو اختیار عوام نے دیا ہی نہیں ہے؟ تو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ آج ماشاءاللہ پاکستان کا جو نوجوان ہے, پاکستان کی خواتین ہیں, پاکستان کے جو مرد ہیں, آج انہوں نے 2 ٹوک فیصلہ دیا ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دیا ہے. نہ عمران خان کے بغیر کوئی اسمبلی چل سکتی ہے, کوئی پارلیمنٹ چل سکتی ہے, نہ عمران خان کے بغیر کوئی جمہوریت چل سکتی ہے, اور نہ ہی عمران خان کے بغیر کوئی حکومت بن سکتی ہے. تو اس لیے یہ غلط فہمی نکال دیں کہ عمران خان کو مائنس کر کے یہ جو ہے جمہوریت چلا لیں گے یا حکومت چلا لیں گے. نہ حکومت چل سکتی ہے نہ جمہوریت چل سکتی ہے. عمران خان کو دوبارہ آپ کو لانا پڑے گا, اور عمران خان کی چونکہ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے, عمران خان ہی ہمارا وزیر اعظم ہوگا پاکستان کا, اور اسے کوئی نہیں روک سکتا, کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا ہے اسے. تو اس لیے اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. آج جو 3 کیسز لگے ہوئے تھے, ایک کیس تھا جس میں خواجہ آصف صاحب جو ہے سیالکوٹ کا کیس تھا, اس کے نیچے کاشف صاحب ہمارے پی پی کے امیدوار تھے. ریحانہ کے کیس میں کل الیکشن کمیشن نے 14 تاریخ رکھی ہے, نوٹس دیا ہے اور سٹے کیا ہے. آج جو ہے کاشف کا کیس تھا, اسی کے نیچے جو پی پی اے آتی ہے اس میں بھی فارم 45 میں ہم جیت چکے ہیں اور فارم 47 میں ہمیں ہرا دیا گیا ہے. یہ پیٹرن بھی بہت بڑا مذاق ہے کیونکہ 45 میں ریٹرننگ پریزائڈنگ آفیسر دیتے ہیں جو سینکڑوں میں ہوتے ہیں, اور ایک ریٹرننگ آفیسر اس کے دفتر پر کوئی اور قبضے کر کے اور وہاں جوتے مار کے اور مکے مار کے اور ٹھڈے مار کے ان کو نکال دے کر اور ایک نیا جو ہے فارم بن جاتا ہے. اس لیے وہ بھی مسترد ہے, اور یہ الیکشن کمیشن کا آئینی فریضہ ہے کہ اس کی تصحیح کریں. اس لیے ہمارا تقاضا ہے کہ آرٹیکل 45 کے جو مندرجات ہیں انہی کی ریفلیکشن آرٹیکل وہ فارم 47 میں ہونی چاہیے, اور اس کے مطابق جو ہے نتیجہ اناؤنس کریں, اور یہی آئینی اور قانونی تقاضا ہے. دوسری ہماری سیٹ تھی بہاول نگر کی, جس میں ہمارے NA 163 بہاول نگر, اس میں یعنی پی ٹی آئی نمبر 1 آ رہی ہے شوکت بسرا صاحب, نمبر 2 آ رہی ہے PMLN, اور نمبر 3 جو ہے نمبر 3 ماشاء اللہ کیا کہوں, وہ اعجاز الحق صاحب جو ہیں ان کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے الیکٹڈ, اور اس میں بھی یہی پیٹرن ہوا ہے کہ جس کے سب سے کم ووٹ ہیں جو 40,000 ووٹوں سے ہار رہا ہے
اس کو فارم 47 میں جتا دیا گیا ہے. آج دونوں کی تھی, ہماری تھی شوکت بسرا صاحب کی اور PMLN کی بھی تھی ساتھ ہی. تو کیا ہم دونوں جو ہے فارم 45 کیا ہم غلط دے رہے ہیں؟ مختلف پارٹیاں جو آپس میں متحارب ہیں, ہمارا ایک ہی جو ہے اکاؤنٹ ہے ٹیلی, اور وہ جو ہے تیسرے کو جگہ, وہ بھی آج الیکشن کمیشن نے ایڈمٹ کر دی ہے اور اس میں بھی مزید کارروائی روک دی ہے. تیسری تھی ڈیرہ غازی خان کی, محی الدین کھوسا کی, وہ PP 290 میں DG خان میں بھی یہی ہوا کہ پریزائڈنگ آفیسرز کی حد تک فارم 45 موجود ہیں, اور جب ریٹرننگ آفیسر کا جاتا ہے وہاں کوئی اور مخلوق قبضہ کر لیتی ہے, اور مخلوق قبضہ کرنے کے بعد سب کو دھکے دے کے نکال کے اور فارم 47 میں اس کو جتا دیتی ہے. جو 16,000 ووٹوں سے ہارا ہوا ہے اس کو جتا دیتی ہے 1,500 ووٹ سے, اور جیتنے والے کو ہرا دیتی ہے. وہ بھی آج بینچ نمبر 2 میں لگا ہوا تھا اور انہوں نے اس کو بھی ایڈمٹ کر کے مزید کارروائی روک دی ہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے آپ کسی کے پہلے تو یہ دھن دولت لوٹ کر یہ باہر فرار ہوا کرتے تھے, یہ جو ہے ماشاءاللہ جو ذل سبحانی کو تاج پوشی کے لیے لایا گیا تھا, اور میں 100 دفعہ کہہ چکا ہوں یہ عنقریب لندن جائے گا واپس, اور واپس جاتے ہوئے کہے گا مجھے کیوں بلایا. یہ عنقریب آپ دیکھیں گے. تو ایسے دھاندلی شدہ جو ہے وکٹری پر شرم آنی چاہیے پاکستان کے عوام کو, پاکستان کی جمہوریت کو, پاکستان کے آئین کو, اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں چلنے دینا چاہیے. اور اسی طرح ساہیوال میں بھی 141 NA ساہیوال, اس میں بھی رانا عامر شہزاد کو اسی بھونڈے طریقے سے ہرایا گیا جو بالکل واضح اکثریت سے جیت رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہے عوام کے مینڈیٹ کے مطابق نتائج دیے جائیں تاکہ یہ جمہوریت آگے چل سکے اور ملک ترقی کر سکے. گردش کر رہی ہے کچھ خبریں کہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کو آپ وزیر اعظم کے لیے اپنی پارٹی کو مشورہ دیں گے, کیا یہ درست ہے یعنی اس کی تصدیق کر دیں؟ یہ 100% غلط ہے. آگے چلیں. ریجیکٹڈ. آگے پارٹی سے جا رہے ہیں, دوسرا یہ کہ اداروں سے تصادم کی پالیسی کیا واپس آئیں گے آپ, یا اسی طرح نہیں چلتا رہے گا؟ دیکھیں اداروں سے کیسے تصادم ہو سکتا ہے بھائی, ادارے تابع ہیں آئین کے, اور آئین بڑا واضح طور پر خد و خال اس کے متعین کرتا ہے. ادارے آئین کے مطابق جو ہے عوام پاکستان ہی ریاست ہیں, اور عوام پاکستان کے جو ہے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے ان لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں. وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو, وہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہو, وہ افواج پاکستان ہو, یا عدلیہ ہو, یا کوئی حکومت کا اکابرین ہو, یا بیوروکریسی ہو. تو بھائی ملازم جو ہے وہ اپنے مالک کے اوپر کیسے جو ہے حاوی ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے ٹکراؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اداروں کے ساتھ. ہمارے وہ سبسربینٹ ہیں, ملازم ہیں, اور وہ تابع ہیں ریاست کے کام کرنے کے, اور ریاست کے پابند ہیں. وہ ہمارے بارڈرز کے محافظ ہیں, ہمارے ملک کی ہمارے وہ دفاع کے لیے وہ متعین ہے. ہمیں فخر ہے اپنی فوج پر, ہماری فوج ہے بھائی, اس لیے ہماری فوج کو اور عوام کو سامنے لانے کی کوشش نہ کریں. یہ جو تاج ماشاءاللہ اوپر لے کر تاج پوشی کے لیے آگے تھے, ان کا کام ایک ہی ہے کہ لوٹو تے پھٹو. یہ بتا دیں کہ جیسے دوسری سیاسی جماعتیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں, ڈائیلاگز ہو رہے ہیں, تو آپ پاکستان تحریک انصاف کو کس جماعت کے ساتھ مشورہ دیں گے؟ کسی پولیٹیکل پارٹی کوئی تو ہوگی جو اس وقت پاکستان میں اس کے ساتھ آپ مل کر بیٹھ سکتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کا عام انتخابات 2024 کے جیتنے کے بعد آپ لوگ واضح اکثریت کے ساتھ ہیں, تو آپ کا وزیر اعظم کے لیے امیدوار کون ہوگا؟ دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے ہمارے کسی کے ساتھ بیٹھنے کا, ہمارا کسی کے ساتھ بیٹھنے کا تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم بالکل ہر ایک کے لیے ہم نے دروازے کھولے ہوئے ہیں. سیاست میں کبھی بند گلی اور بند دروازے نہیں ہوا کرتے ہیں. لیکن آئیے ہمارے ساتھ بات کریں تو پاکستان کی محبت کے ساتھ سرشار ہو کر بات کریں. آئیے ہمارے ساتھ اگر بات کرنا ہے آئین پر عملداری کی بات کریں. آئیے ہمارے ساتھ اگر بات کرنا ہے تو جمہوریت کے فروغ کے لیے بات کریں. اور اگر آپ نے پاور پالیٹکس کے لیے کرنا ہے کہ جی یہ بندر بانٹ, یہ صدر کا مجھے دے دو اور وزیر اعظم مجھے دے دو اور وزیر اعلیٰ مجھے دے دو, معاف کیجئے گا, پاکستان تحریک انصاف پاور پالیٹکس نہیں کرتی ہے.
یہ تو ان کا کام یہ ہے کہ یہ پاور گریب کریں، اس کے ذریعے سے پاکستان پر حکمرانی لیں، پاکستان کے وسائل لوٹیں اور اس کے بعد جو ہے یہ ملک سے باہر چلے جائیں۔ ہمارا یہ بالکل ایسے شعار کے ساتھ، ایسے مشن کے ساتھ، ایسے ویژن کے ساتھ ہم بالکل متفق نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے پاکستان کی جمہور کے لیے جو بات کرنا چاہتے ہیں ہم اوپن ہیں، لیکن ہم واضح اکثریت سے جیتے ہوئے ہیں۔ ہم کسی کو کیوں اپنا کولیشن بنائیں یا کسی کے ساتھ کیوں کولیشن گورنمنٹ بنائیں؟ آپ نے کولیشن گورنمنٹ دیکھ لی، 16 مہینے چلی، جو بیڑا غرق پاکستان کا کیا آپ نے دیکھ لیا۔ 4 مہینے سے یہ کیئر ٹیکر یا چیئر ٹیکر ہیں، یہ ان کا تسلسل ہے۔ 20 مہینے میں ایک قانون، ایک ایسا عمل بتا دیں جو انہوں نے عوام کی بہبود، عوام کی فلاح، عوام کی بہتری کے لیے کیا ہو۔ انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے، قانون سازی اپنی جو ہے جبلت کے لیے کی، اور قانون سازی اور اپنا جو ہے تمام عوامل صرف اپنی ذاتی منفعت کے لیے تھے، جو ہمیں بالکل قبول نہیں ہے۔ صاحب ایک سوال لے لیں کہ بلاول بھٹو آپ پاور کوریڈور کی سیاست کر رہے ہیں، انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ آپ کے سابق دوست ہیں، شاگرد بھی رہے ہیں۔ دیکھیں، میں تو یہی کہوں گا، خدا را عوام سے، جمہور سے پیار کرنا سیکھو، دھرتی ماں سے پیار کرنا سیکھو۔ یہ جو ہے 500 کا قافلہ لے کر مت چلو، عوام میں گھل مل جاؤ، عوام میں سے بنو اور عوام کی سوچو۔ ارے بابا، اگر آپ کسی کو نزدیک تو پھٹکنے نہیں دو گے تو پھر آپ باتیں کرتے ہو عوام کے، تو پاور پالیٹکس سے نکل آؤ۔ پاور پالیٹکس سے جب تک نہیں نکلو گے آپ عوامی نہیں بن سکتے۔ اس لیے میں یہی مشورہ دوں گا، دھرتی ماں سے پیار کرو، عوام سے پیار کرو، جمہوریت سے پیار کرو۔ 2018 میں بھی الیکشن کے نتائج تھے اور 4 دن کے بعد آنا شروع ہوتے اور نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے تب جاری کرنا شروع کیے تھے۔ اس وقت جو سینیریو دیکھو تو وہی سینیریو ہے جو 2018 میں تھا، وہی اس وقت ہے۔ اس وقت بھی لوگوں نے بہت دھاندلی کا شور مچایا، کچھ نہیں ہو پایا۔ اگر اس وقت کوئی ریئیکشن نہیں ہو پائے گا تو آپ کا کیا رائے ہوگا؟ دیکھیں، آج 224 ہے، 2024 ہے۔ آج جس طریقے سے آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ سے، یورپ سے اور آسٹریلیا سے اور جانے کہاں سے لوگ صرف دھرتی ماں سے پیار کرنے والے آئے۔ 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے۔ 1 کروڑ میں سے 99.9% جو ہے پاکستان کی تحریک انصاف کے ساتھ تھے۔ وہ اپنے خرچے کر کے آئے اور انہوں نے خان بادے کو کہا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو دینا ہے۔ اور یقین کریں، لاہور میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں باپ، بیٹا، بہو یا بیٹی کو جو ہے اغوا کر کے اٹھا کر جو ہے ان کے ساتھ جو بدسلوکیاں کی گئیں، جو آج بھی پابا سلاسل ہیں، جن کے چادر اور 4 دیواری جو ہے تار کر دیے گئے، اور جن کو لوگوں کو جو ہے ٹی وی پر لے جا کر معافی نامے کے بغیر چھوڑا نہیں گیا ہے۔ تو وہ جو نفرت ہے، وہ غم و غصہ ہے، غیظ و غضب ہے، لوگوں کا لاوا ابل رہا تھا، پھٹ رہا تھا، اور 8 فروری کو سامنے آیا۔ اب اگر یہ ایسی بھونڈی حرکت کوئی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جمہور کس طرح سے ان کا گریبان پکڑتی ہے، اور یہ جمہور جو ہے اب جاگ اٹھی ہے اور اپنا حق لینا جانتی ہے۔ انہی کو حق ہے پاکستان پر حکمرانی کا۔ یہ اپنی کسی تنخواہ دار ملازم کو یہ اپنے اوپر جو ہے راج نہیں کرنے دیں گے۔ تھینک یو۔ یہ کاپیاں لے لیں میرے والے